نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا سوال ہے کہ سنت کے مطابق سفر کیسے کریں۔ سفر انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کبھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہا ہوتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہا ہوتا ہے، کبھی بہنوں کے گھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی بھائی کے گھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی سسرال جا رہا ہوتا ہے، کبھی آفس جانا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی اپنے کاروبار کی جگہوں پر جانا پڑتا ہے، کبھی سیر و سیاحت کے لیے جانا پڑتا ہے، اور اس میں ہمارا کافی سارا وقت صرف ہوتا ہے۔ اگر یہی وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے، ہمارا سفر سنت کے مطابق ہو، تو یہ وقت قیمتی بن سکتا ہے اور ہم اللہ جل جلالہ سے اس کا اجر لینے والے ہوں گے۔ لیکن اگر یہی وقت ہمارا سنت کے مطابق نہیں گزرتا اور ہمارا سفر آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا، تو ہم نے اپنی زندگی میں اس وقت کا حساب دینا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم آپ علیہ السلام کی سنت زندگی سیکھیں۔ تو آج آپ کے سامنے سنت کے مطابق سفر کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ پچھلے دنوں میں میرا ایک جگہ جانا ہوا، وہاں پر ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، تو وہ مسجد چلایا کرتا تھا۔ میں نے اسے سلام دعا کی، میں نے پوچھا کیا حال احوال ہے، خیریت ہے، نام پوچھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں مسجد چلاتا ہوں، مستونگ میں کوئٹہ سے آگے ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر میرا گھر ہے، تو میں وہاں سے اپنا مسجد لے کر آتا ہوں، یہاں سے پیپر لے کر جاتا ہوں وہاں پر، تو یہ میرا کام ہے۔ تو میں نے تعارف کے بعد اس سے پوچھا کہ میں نے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، مزدور آدمی تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اتنے عرصے سے جو آپ سفر کر رہے ہیں، میں نے اس سے یہ پوچھا کتنے عرصے سے آپ یہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو اس نے مجھے 15 سال ہو گئے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ ماشاءاللہ 15 سال سے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا طریقہ ہوتا ہے سفر کرنے کا۔ تو وہ تھوڑا سا ایک دفعہ پریشان سا ہو گیا، کہنے لگا قاری صاحب گانا نہیں چلانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، واقعی گانا تو نہیں چلانا چاہیے اور چلانا بھی نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی جب سفر کرتا ہے تو اس کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا طریقہ بتایا کہ سواری پر کیسے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پڑھنا کیا ہوتا ہے، بیٹھنا کیسے ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا کیا طریقہ ہے۔ تو اس کو نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ اگر آپ یہ طریقہ سیکھ لیتے، آپ نے 2-3 سال لگا کر ڈرائیونگ تو سیکھی، لیکن آپ نے کو آدھا گھنٹہ لگا کر کسی مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے، عالم صاحب سے آپ علیہ السلام کا سفر کا طریقہ سیکھا ہوتا، تو آپ کے یہ 15 سال عبادت بن جاتے، 15 سال قیمتی بن جاتے۔ آپ نے 15 سال ضائع کر دی، اور ہم بھی ضائع کر رہے ہیں اگر طریقے کے مطابق نہیں کر رہے تو۔ اس میں طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، تو وہ سفر کی تیاری کر رہے تھے، اتنی دیر میں ان کے لیے سواری لائی گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو سوار ہوئے، فلما وضع رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ، جب رکاب میں انہوں نے پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھا۔ فلما استوى على ظهره قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پھر اس کے بعد جب سواری کے اوپر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے یہ سواری کی دعا پڑھی۔ ابو داؤد شریف میں، مسند احمد میں اور امام ترمذی نے اس دعا کو اس الفاظ سے نقل کیا ہے، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ بعض جگہ سبحان الذی سخر لنا بھی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ جو اوپر بیٹھ گئے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی جو سواری کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت ثم ضحک۔ پھر اس کے بعد وہ مسکرائے، کہتے ہیں میں نے یہ کہا اے امیر المومنین، آپ نے دعا پڑھی اس کے بعد مسکرائے کیوں؟
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت ثم ضحک، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے سفر کے لیے جب تیاری کی، سفر کیا تو ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور پھر اس کے بعد یہ مسکرائے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ربک تعالی یعجب العبد، بے شک آپ کا پروردگار جو بلند و بالا ہے وہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ پڑھتا ہے اغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے، اللہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کو بخشنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں، تو اس پر اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے علاوہ اس کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد سفر کی دعا، پھر اس کے بعد سفر کی دعا پڑھنی، یہ سواری کی دعا تھی۔ پھر اس کے بعد سفر کی دعا کیا ہے؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعدا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ آپ علیہ السلام کا عمل تھا، اور آپ علیہ السلام پھر جب کہیں سے واپس تشریف لایا کرتے تھے تو اس میں چند کلمات کا اضافہ فرمایا کرتے تھے، آئبون تائبون لربنا حامدون۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام کا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو ہم اس طرح اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ میرا عرب امارات میں جانا ہوا تو وہاں پر ایک علاقہ اجمان کا، تو وہاں پر وہ پشتون لوگوں کا گھر تھا، وہاں پر ان کے ہاں ملنے کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے دروازے کے پیچھے نا ایک جملہ لکھا ہوا تھا دا وقت و بترشی۔ میں نے یہ سمجھا کہ وقت جملہ جو بہت قیمتی ہے، میں نے یہ پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وقت تو گزر ہی جائے گا۔ میں نے ان سے یہ بات کی کہ بھائی وقت گزارنے کے لیے تو نہیں ہے، وقت تو قیمتی بنانے کے لیے ہے، اور مومن کا وقت قیمتی بن رہا ہوتا ہے جب اس کا وقت آپ علیہ السلام کے طریقے پر گزر رہا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے ہماری گاڑی ہیں تو ہم یہاں سے مال لے کر نا سعودیہ لے کر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنا لمبا سفر کرتے ہیں، اگر آپ علیہ السلام کا سنت طریقہ سیکھ لیں تو آپ کا یہ سفر عبادت بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیو ہم بھی اپنے سفر کو قیمتی کریں، عافیت والا بنائیں، اور وہ عافیت والا سفر وہی ہوگا جو آپ علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا۔ اس وجہ سے نیت کریں کہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو سیکھ لیں گے تو جتنا وقت گزرے گا عبادت بنتا چلا جائے گا۔ نیت بھی کریں اور اس کو سیکھیں بھی اور زندگی میں لائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔